اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کرام، یہ ہمارا جو سلسلہ ہے دروس کا ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس جو ہے درس میں ہم بیان کریں گے نحو کی ایک کتاب ہے نحو میر، اور میں فقط ایک مطلب عرض کروں گا کہ نحو جو ہے علم نحو عربی زبان کو سمجھنے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ مثلاً پہلے زمانے میں قرآن مجید پر حرکات زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ عرب لوگ تھے اور کافی حد تک جو ہے وہ قرآن کو صحیح پڑھتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ لیکن ایک دن حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ایک انسان عربی تھا، وہ اسے غلط پڑھ رہا تھا، سورہ تو برات ہے، تو آیت کا حصہ میں وہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہ صحیح ہے اعراب، لیکن اس نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اب رسول اور رسول میں اتنا فرق ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس حکم میں اللہ تعالیٰ ہے اسی حکم میں رسول ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھیں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ بنے گا اللہ جو ہے وہ بری ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے۔ تو اس شخص نے اسی طرح ورسولہ پڑھا، زیر پڑھا، تو مولا نے جب سنا تو انہوں نے کہا یہ تو غلط پڑھتے ہیں، یہ تو مشکل ہو جائے گی۔ تو مولا کے ایک صحابی ہیں ابو الاسود دؤلی، تو امام علیہ السلام نے اسے بلایا اور اسے جو ہے اس علم نحو کے قوانین سے آگاہ کیا اور اسے علم کیا ہے عطا کیا، اور یہ علم اس نحو کی بدولت جو ہے ہم قرآن مجید کو، احادیث کو اور عربی عبارت جو بھی ہے ہم اسے اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اور جب بھی کوئی انسان آپ کے سامنے کوئی آیت اور حدیث یا عربی عبارت جو ہے وہ پڑھتا ہے تو پہلے جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اعراب غلط پڑھ رہا ہے یا صحیح پڑھ رہا ہے۔ اگر صحیح پڑھ رہا ہے تو آگے بات چلتی ہے کہ مطالب کی طرف، اگر نہیں پڑھ رہا صحیح تو اسے جو ہے عالم یا کوئی طالب علم کی لسٹ میں شمار نہیں کرتے، اور اس کا کام بھی نہیں ہے قرآن اور حدیث کو چھیڑنا۔ تو ہم آتے ہیں اپنے مطلب کی طرف۔ یہ کتاب جو ہے نحو میر ہے، جس کو تالیف کیا ہے جو ہے مشہور ہیں لقب ان کا میر سید شریف کے نام سے۔ وہ جو ہیں 770 ہجری میں جو ہے پیدا ہوئے اور ان کی وفات جو ہے 816 ہجری میں ہے، تقریباً 46 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تو یہ ان کی ابتدائی کتاب ہے اور ابتدائی طالب علم کے لیے ہے، نحو میر اس کا نام ہے، اور یہ میر جو ہے اسی کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اور یہ فارسی زبان میں کتاب ہے، اور ان کی ایک کتاب صرف میں بھی ہے، وہ صرف میر ہے۔ لیکن ہم جو ہے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے جو ہے سامنے عرض کریں گے نحو میر کی عبارت، ٹھیک ہے۔ تو ہم ابھی آتے ہیں اپنے عبارت کی طرف اور خطبے کی طرف، آپ متوجہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ فارسی زبان میں ہم اس کا جو ہے وضاحت بھی کریں گے، بیان بھی کریں گے، آپ نے غور فرمانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں فعل جو ہے اشرع مقدر ہے، پوشیدہ ہے، اشرع کا منع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، آگے ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو خیر ہے، عاقبت خیر ہے وہ متقین کے لیے ہے، یعنی اگر کسی انسان کے اندر تقوی ہے تو اس کی عاقبت اچھی ہے،
اگر کسی کے اندر تقوی نہیں ہے تو اس کی عاقبت صحیح نہیں ہے۔ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین، اور درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق پر، اشرف المخلوق پر، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، و آلہ، اور ان کی آل اجمعین، تمام آل پر درود و سلام ہو۔ اما بعد، خطبہ کے بعد بیدان ارشدک اللہ تعالی کہ این مختصریست مضبوط در علم نحو کے مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت۔ فرماتے ہیں کہ اب خطبہ کے بعد شروع کر رہے ہیں کہ جان تو کہ، یعنی اے طالب تو جان کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے، آپ کی مدد کرے، کہ یہ ایک کتاب جو ہے مختصر ہے، مختصر کتاب ہے، مضبوطن در علم نحو، یہ مضبوط ہے، یعنی جمع کی ہے، مجموعہ ہے علم نحو کا، علم نحو میں مبتدیرہ بعد از حفظ مفردات لغت، یہ کیا صلاحیت پیدا کرتے ہیں مبتدی کے اندر؟ اگر ایک مبتدی مفردات لغت کو حفظ کرتا ہے وہ معرفت اشتقاق، اور ایک طالب علم یہ جان لیتا ہے کہ ایک لفظ کہاں سے مشتق ہوا ہے اور کیسے بنا ہے، جب یہ معرفت حاصل کر لے گا وہ مہمات تصریف ہے، مہمات تصریف، اگر وہ یہ جان لیتا ہے کہ تصریف کے جو مہم قواعد ہیں اس کو جان لیتا ہے، تو یہ طالب علم جو ہے بآسانی اس کے اندر ایک صلاحیت آ جائے گی۔ وہ صلاحیت کیا ہے؟ وہ صلاحیت یہ ہے کہ بے آسانی بے کیفیت ترکیب عربی رہنما ید، تو وہ طالب علم جو ہے بآسانی جو ہے عربی جو ترکیب ہے، عربی جو الفاظ ہیں اور کلمات ہیں اور کلام اور جملہ ہے، بآسانی طریقے سے جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو حل کر سکتا ہے طالب علم۔ وب زودی معرفت اعراب و بنا، اس کے بعد اگر یہ طالب علم قواعد پڑھے گا تو یہ فائدہ، اس کے بعد کیا فائدہ ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ آسانی سے جلدی سے معرفت اعراب و بنا، یعنی یہ بھی طالب علم معرفت حاصل کر رہے گا کہ یہ کلمہ جو ہے معرب ہے یا مبنی ہے، ٹھیک ہے، معرب اور مبنی انشاءاللہ آگے تعریف آگی، میں فقط اشارہ کروں گا کہ معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کی آخری حالت عامل کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے، حرکت زبر زیر پیش ہے تو یہ تبدیل ہوگی۔ اور مبنی کیا ہے؟ مبنی ایسا کلمہ ہے کہ اگر عامل آ بھی جائے تو اس کی آخری حالت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی بلکہ تقدیری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو طالب علم اس کو کیا ہے آسانی سے سمجھ سکتا ہے ان قواعد کو پڑھنے کے بعد۔ وسواد خواندن توانائی دہد، اس کے بعد جو ہے اس طالب علم کے اندر جو ہے پڑھنے کی اور سمجھنے کی عبارت کو توانائی جو ہے، طاقت جو ہے، صلاحیت جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے۔ بے توفیق اللہ تعالی و عونہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے طالب علم جو ہے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کتاب کے جو ہے آگے فصل شروع ہو رہی ہے پہلی، تو اس کتاب میں جو طریقہ کار ہے فقط فصلیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک فصل ہے اس میں ایک دو مطلب بیان کیے ہیں، پھر اس نے دوسری فصل میں ایسے مطلب بیان کیے ہیں اپنی روش کے مطابق، تو ہم بھی اس طرح کریں گے انشاءاللہ کہ ہر جو ہے درس میں کوشش کریں گے ایک دو فصلیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو پہلی فصل ہے، تو آگے فرماتے ہیں کہ اس فصل میں بیدان کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است، فرماتے ہیں کہ لفظ مستعمل جو ہے عرب زبان میں دو قسم پر ہے۔ اب ہم پہلے بیان کریں گے لفظ مستعمل اور محمل کو۔ یہ جو ہے لفظ کی قسمیں، لفظ کی دو قسمیں، لفظ مستعمل اور محمل، اس لیے انہوں نے یہاں محمل کو بیان نہیں کیا کیونکہ ہماری جو بحث ہے وہ محمل میں نہیں ہے، بلکہ ہماری بات فقط لفظ مستعمل میں ہے۔ محمل ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے زید کے مقابلے ہم جو ہے شاید کہتے ہیں مثلا، ٹھیک ہے۔ اب زید کا جو ہے وہ معنی ہے زید ایک شخص پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، فلاں شخص کا نام ہے، لیکن یہ دیس جو ہے یہ کسی پر دلالت نہیں کرتا، لہذا یہ محمل ہے، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے، بلکہ ہماری بحث لفظ مستعمل میں ہے۔ اب یہ جو لفظ مستعمل ہے
ٹھیک ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہاں میں معنی بھی کرتا ہوں، لفظ اسے کہتے ہیں جو منہ سے بولا جائے اور جو مخارج ہیں حروف کے، حروف تہجی کے عربی میں، وہ بھی اپنے جو ان کے مخارج ہیں میں ان پر تکیہ کریں۔ بعض ایسے الفاظ ہیں جو تکیہ نہیں کریں گے، ایسی آواز نکلتی ہے، انسان نکلتا ہے یا کوئی جانور نکالتے ہیں، تو ہم ان کو لفظ نہیں کہتے۔ کیوں لفظ نہیں کہتے؟ کہ ان کا مخارج پر جو ہے وہ تکیہ نہیں کرتے، اس لیے۔ تو جو بھی لفظ منہ سے نکلے اور مخارج جو منہ کے ہیں جن سے الفاظ نکلتے ہیں ان پر تکیہ کرے گا تو اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے مستعمل ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، دو قسم ہے، مفرد و مرکب۔ لفظ جو ہے یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ اب یہ جو مفرد اور مرکب ہے اس کی ابھی آگے تعریفیں کرے گا۔ لفظ مفرد کی تعریف کیا ہے؟ مفرد لفظی باشد تنہا کے دلالت کنند بر یک معنی۔ لفظ مفرد کیا ہے؟ مفرد ایسا لفظ ہے جو فقط تنہا ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ فقط جو لفظ مفرد ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ، نہ دو پر نہ تین پر، نہ اس سے زیادہ دلالت نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں لفظ مفرد۔ میں یہاں مثال دوں گا، جیسے لفظ زید ہے، زید سے مراد ایک شخص ہے اور ایک ہی مراد ہے۔ ضربہ جو ہے اس نے مارا، تو اس کا جو معنی ہے اس نے مارا ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح حل ہے یا فی ہے تو ایک معنی پر کیا ہے؟ دلالت کرتے ہیں۔ حال کا معنی ہے یعنی کیا، سوال کیا جاتا ہے۔ یہ مفرد کی مثال ہے۔ وہ اونڈرا کلمہ گویند، اور اس لفظ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے دو اپنا نام ہو گئے، ایک مفرد، لفظ مفرد، اور کلمہ ایک ہی چیز ہے جیسے ہم نے مثال دی ہے۔ وہ کلمہ بر سے قسم است۔ اب یہی جو لفظ مفرد اور کلمہ ہے ہم نے اس کی تعریف کی اور مثال بھی دی ہے، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی قسم کی جو ہے وہ اسم چون رجلن و فعل چون ضربہ و حرف چون حل، یہ اس کی تین قسمیں۔ پہلی اس کی قسم کیا ہے؟ اسم ہے، چون یعنی جیسے رجلن، رجلن کا معنی ہے مرد۔ ٹھیک ہے، یہ اسم کی مثال ہے، یہ رجلن کیا ہے؟ اسم ہے، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ فعل ہے، جیسے ضربہ ہے، اس نے، اس ایک شخص نے مارا، یہ فعل کی مثال ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ حرف ہے، جیسے حل، اور یہ حل کیا ہے؟ حرف ہے اور اس کا معنی ہے کیا۔ مثلا اب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، تو آپ حل کے ساتھ جو ہے سوال کریں گے، تو حل کا کیا معنی ہے؟ کیا کسی سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے تین جو ہے کلمہ کی قسمیں ہیں اور اقسام ہیں۔ چنانکہ آگے ہم چلتے ہیں، چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است، وہ کہتے ہیں یہی جو ہم نے کہا ہے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، ہم نے اس کو تصریف میں بھی ہم نے اسے بیان کیا ہے کہ اس کی تین قسمیں ہیں۔ اما مرکب لفظی باشد کے از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد۔ اب پہلے انہوں نے مفرد کی تعریف کی، اب جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں اپنا مرکب کی۔ مرکب کیا ہے؟ مرکب لفظی باشد، مرکب وہ لفظ ہے کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد، از دو کلمہ یا دو سے زیادہ سے حاصل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ دو سے یا دو سے زیادہ، تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، ان سے جو ہے یہ حاصل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ میں یہاں ایک مثال دوں گا، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے مارا عمر کو۔ اب ضربہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، عمرن اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ یہ مرکب ہے، تقریباً تین کلموں سے کیا ہے؟ مرکب ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مرکب۔ وہ مرکب بار دو گونے است۔ اب یہی جو مرکب ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مفید و غیر مفید، یا مفید ہوگا یہ مرکب یا غیر مفید ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے اسی مفید اور غیر مفید کی کیا ہے؟ وضاحت کرے گا، تعریف کرے گا۔ مفید آن است کے چون قابل برآن سکوت کند سامرا خبری یا طلب معلوم شود۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ مفید کیا ہے؟ مفید وہ ہے کہ کہنے والا کہنے کے بعد خاموش ہو جائے، متکلم جو بات کر رہا ہے
وہ پوری بات کرے اور بات کرنے کے بعد وہ خاموش ہو جائے، سامرا خبری یا طلب معلوم۔ اب کہتے ہیں کہ جو سننے والا ہے، سامع یعنی سننے والا، یہ جو سننے والا ہے اس کو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی مطلب اسے حاصل ہو، طلب حاصل ہو، تو اسے کہتے ہیں مفید۔ خبر کی میں مثال دوں گا، جیسے زید عالم۔ اب زید کیا ہے؟ عالم ہے۔ ایک متکلم نے کہا اور سننے والے نے سنا، تو اب دونوں کیا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ اب جو سننے والا ہے اسے ایک خبر معلوم ہوئی ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ اسے پتہ چلا ہے کہ زید کیا ہے؟ عالم ہے۔ یہ خبر کی مثال۔ طلب معلوم کیا ہے؟ طلب معلوم میں تمام جو انشاء کی قسمیں ہیں تمام آ جاتی ہیں۔ مثلا انشاء کی قسمیں امر ہے، تمنی ہے، ترجی ہے۔ جیسے امر کی مثال اضرب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اگر متکلم اضرب کہتا ہے تو سننے والا اضرب سنے گا تو اسے ایک طلب معلوم ہوگی کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی کو مارو، یا انصر کہتا ہے تو کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی کی مدد کرو، تو یہ جو ہے اپنا طلب معلوم ہو جائے گا دونوں۔ اب یا خبر معلوم ہوگی سننے والے مخاطب کو یا اسے کوئی طلب معلوم ہوگی، تو اسے کہتے ہیں کلام مفید، یعنی سننے والے کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ وَآن را جملے گویند، اور اس جو مرکب مفید ہے اسے جملہ بھی کہتے ہیں، اس کے جملہ بھی اسے کیا ہے؟ کہتے ہیں۔ وَکلام نیز، اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مرکب مفید ہے اس کا نام جملہ بھی ہے اور اس کا نام کلام بھی ہے۔ آپ اسے کلام بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں اور مرکب مفید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ تعریف کی مرکب مفید کی، اب کہتے ہیں کہ یہ جو مرکب مفید ہے یا جملہ یا کلام آپ کہیں، پس جملہ بر دو قسم است۔ اب یہی جو مرکب مفید ہے جملہ یا کلام، اس کی دو قسمیں ہیں جملہ کی، خبریہ و انشائیہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ خبریہ کی مثال زید عالم ہے، اس کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم کیا؟ انشاء ہے۔ انشاء کی کافی قسمیں، ان کی ایک قسم کے امر ہے، جیسے اضرب جو ہے یہ انشاء میں آتا ہے۔ یہاں جو ہماری ایک فاصل جو ہے وہ تمام ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم دوسری فاصل شروع کریں گے، کیونکہ ہمارا جو انشاءاللہ درس کا جو دورانیہ ہے وہ انشاءاللہ تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ ہوگا۔ تو یہ پہلی فاصل تھی۔ اب دوسری فاصل ہم شروع۔ دوسری فاصل بے دان کے جملے خبریے اور ناست کے قائل اشرا بے صدق و کذب صفت توان کرت۔ کہتے ہیں کہ جان تو کہ جملہ جو ہے خبریہ، وہ جملہ خبریہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو صدق اور کذب یعنی سچے ہونے اور جھوٹے ہونے کے ساتھ ہم متصف کر سکیں، یعنی ہم اسے سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، یعنی اس کی بات کو کہنے کے بعد جس کی نسبت سچا ہونے اس کی بات کی طرف یا اس کی بات جھوٹی ہے ہم نسبت دے سکیں، اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ مثال جیسے اگر آپ نے متکلم نے کہا ہے کہ اپنا زید عالم، ٹھیک ہے، اب اگر زید عالم ہے تو وہ سچا ہے، اگر زید عالم نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ لہذا ہم جو اب اس نے کہا ہے کہ زید عالم، تو ہمارے ذہن میں یہی بات آئے گی جو یہ جو کہہ رہا ہے کہ آیا یہ بات سچ ہے یا یہ بات جھوٹ ہے۔ ہم یعنی دونوں طرف امکان رکھتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے، اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ وہ اون بار دو قسم است، یہ جو جملہ خبریہ ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اونچ جز اولش اسم باشد۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جس کا جز اول اسم ہو، یعنی پہلا جو حصہ ہے اس جملہ خبریہ کا وہ کیا ہو؟ اسم ہو، جیسے زیدن ہے، عالمن ہے، اس کا پہلا جز جو ہے حتماً کیا ہے؟ اسم ہے۔ وہ اون را جملے اسمیہ گوین، اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یعنی اگر جملے خبریہ کا پہلا جز اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مثال جیسے چون زید عالم، جیسے زید کیا ہے؟ عالم ہے۔ اب اس مثال میں جو اس کا پہلا حصہ ہے زید مبتدا ہے اور عالم خبر ہے،
یہ جو پہلا حصہ زید ہے یہ حتماً کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس جملہ خبریہ کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یعنی زید دانا است یعنی عالم ہے، پڑھا لکھا ہے۔ جز اولش مسند الیہ است و اون را مبتدا گوین و جز دوم مسند است و اون را خبر گوین۔ اب یہاں ایک مطلب جو ہے اور آگے میں وضاحت کروں گا، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اس کا جو پہلا جز ہے زید، ٹھیک ہے، یہ مسند الیہ ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں زیدن عالمن کی مثال میں، اور اس کا دوسرا جو جز ہے عالمن جو ہے یہ مسند ہے اور اس کو خبر بھی کہتے ہیں۔ میں یہاں اب مبتدا اور خبر اور مسند اور مسند کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں، آگے اس کی تعریف آئے گی۔ مبتدا اسے کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی ابتدا کی جائے۔ اب کیونکہ اس کلام کی ابتدا زید سے ہے اس لیے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جس الفاظ اور کلمہ کے بارے میں آپ زید کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے خبر دی جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ اب یہاں عالم ان کے ذریعے ہم خبر دے رہے ہیں زید کے لیے کہ زید کیا ہے؟ عالم ہے، اس لیے اسے خبر کہتے ہیں۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے مسند اور مسند الیہ۔ مسند اور مسند الیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ جو ہے حکم اور محکوم علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ یہاں آپ آ جائیں نسبت، ایک زید ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ عالم ہے۔ یہاں ہم نے عالم کی نسبت دی ہے زید کی طرف، کیا کہ عالم ہے بھی کون عالم ہے؟ زید عالم ہے۔ عالم ہے بھی کون ہے؟ کس کے پاس علم ہے؟ زید کے پاس علم ہے۔ اب جس کلمہ کی ہم نے نسبت دی ہے اسے مسند کہتے ہیں اور خبر بھی کہتے ہیں، اور جس کلمہ کی طرف ہم نے نسبت دی ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، محکوم علیہ بھی کہتے ہیں اور مسند علیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا مسند الیہ اور مسند۔ پھر میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، نقطہ تھوڑا باریک ہے، یعنی ایک کلمہ ہے، آپ اس کو نسبت دے رہے ہیں دوسرے کلمے کی طرف۔ اب یہ جو پہلا کلمہ ہے مسند ہے اور یہ جو دوسرا کلمہ ہے جس کی طرف ہم نسبت دے رہے ہیں یہ مسند الیہ ہے۔ اس مثال میں زید عالم کی مثال میں ہم نے زید کی عالم کی نسبت دی ہے زید کی طرف۔ اب عالم مسند ہے، زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ اب اس کو جو مسند الیہ اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے عالم ہے وہ مسند ہے، اس کو خبر بھی کہتے ہیں۔ دوم اون کے جزش اول فعل باشد۔ ہم نے کہا تھا کہ خبر کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے خبریہ جملہ خبریہ جو ہے وہ اسمیہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ فعلیہ۔ اب فعلیہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ہے کہ جز اول فعل باشد۔ جملہ فعلیہ خبریہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، پہلا حصہ فعل ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ وہ اون را جملہ فعلیہ گوین، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں پہلے دے دوں، وہ اس کی مثال ہے ضربا زید، ٹھیک ہے، زید نے مارا۔ اب اس جملے میں جو ہے ضربا جو ہے فعل ہے، زید کیا ہے؟ فعل ہے، اور یہ جملہ خبریہ ہے۔ اب اگر یہ جملہ خبریہ سچا ہے تو ہم سچا کہیں گے، اگر جھوٹا ہے تو جھوٹا کہیں گے۔ اب یہ فعلیہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ضربا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور پہلا حصہ جو ہے ضربا ہے اور دوسرا زید کیا ہے؟ اس کا فعل ہے۔ و جز دوم مسند الیہ، اور اس کا جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور اس کا جو پہلا جز ہے وہ مسند، ضربا جو ہے وہ مسند ہے اور زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ و اون را فاعل گویند، اور یہ جو مسند الیہ دوسرا جز ہوتا ہے ضربا زید میں، یہ جو زید ہے یہ مسند الیہ بھی ہے اور اس کا فعل ہے، فعل کا فعل ہے۔ و بیدان کے مسند حکمس و مسند الیہ اونچے بر او حکم کنن۔ اب فرماتے ہیں کہ مسند اور مسند الیہ مزید اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسند ایک حکم ہے، یعنی نسبت دینا ایک حکم ہے، یعنی ہم نسبت دے رہے ہیں اپنا عالم کی زید کی طرف یا ضربا کی زید کی طرف نسبت دے رہے ہیں، یہ جو نسبت دینا ہے یہ ایک حکم ہے۔ اور مسند الیہ کیا ہے؟ وہ حکم برآن حکم کا، ایسی چیز ہے جس کے اوپر حکم ہو، ایک حکم ہے مثلا عالم ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر حکم ہوتا ہے مثلا زید ہے، اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ وہ اسم
مسند و مسند الیہ تواند بود۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ یا مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں مسند اور مسند الیہ کو ذکر کرنے کے بعد۔ وہ فرمانا یہ تھا کہ ہمارے پاس 3 کلمے ہیں، اسم فعل حرف ہے، ان میں سے کون مسند ہوتا ہے اور کون مسند الیہ ہوتا ہے، یا کون ہے جو دونوں مسند بھی ہوتا ہے مسند الیہ بھی ہوتا ہے، یا وہ چیز بھی ہے ہمارے پاس شاید کہ جو نہ مسند ہوتی ہے نہ مسند الیہ ہوتی ہے۔ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسم مسند و مسند الیہ تواند بود، اسم جو ہے مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، جیسے زید عالم، ٹھیک ہے، زید کیا ہے اسم ہے، عالم بھی اسم ہے۔ اب زید کیا ہے مسند الیہ، عالم کیا ہے مسند، لہذا دونوں اسم ہے، مسند بھی ہو سکتا ہے مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ وفعل مسند باشد و مسند الیہ ناتواند بود، یہ جو فعل ہے یہ مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ ضربا زیدن میں، اب ضربا کی نسبت ہم نے دی ہے زید کی طرف، ضربا مسند ہے، زید کیا ہے مسند الیہ ہے۔ اب یہ جو ضربا فعل ہے یہ کبھی مسند الیہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ضربا کی طرف ہم کسی شے کی نسبت دے دیں، زید کی نسبت دے دیں یا کسی حرف حال ہے اس کی نسبت دے دیں اور جملہ بھی ٹھیک ہو، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ضربہ جو ہے وہ مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا۔ تیسری جو ہماری قسم ہے کلمہ کی وہ ہے حرف، وہ حرف نہ مسند باشد و نہ مسند الیہ، اور یہ جو حرف ہے یہ نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے حل ہے، اب حل آپ ملاتے ہیں، مثلا حل زید قائم، اب اس مثال میں یہ جو حل ہے یہ حرف ہے یہ نہ مسند ہے نہ مسند الیہ، کیوں؟ کیونکہ حل زید قائم میں جو زائد ہے وہ مسند الیہ ہے، اور قائم کیا ہے مسند ہے جو زید کی طرف نسبت دی گئی ہے، یہ مسند اور مسند پوری کلام پوری ہے۔ یہاں حال جو ہے نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے، اس کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی، مسند الیہ بھی نہیں ہو سکتا، کلام ٹھیک نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا فقط رابط کے لیے آتا ہے یا سوال کرنے کے لیے آتا ہے؟ ہم فقط سوال کر رہے ہیں کہ زید قائم ہے یعنی کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے، لہذا یہ جو حرف ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ مثال ہو گئی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ بے دان جملہ انشائیہ اونس کے قائل اشرا بے صدق و کذب صفت توان کرد۔ ہاں ہم نے پہلے کہا تھا کہ جملہ کی 2 قسمیں ہیں، پہلے ہم نے کہا ہے کہ جملہ خبریہ ہے اور دوسری قسم کا جملہ انشائیہ ہے۔ اب جو ہے ان کی وضاحت کی، جملہ خبریہ کی تعریف بھی کہ اس کے اقسام بھی بیان کی۔ اب فرماتے ہیں کہ جملہ انشائیہ کیا ہے، اب اس کی تعریف کرے گا اور اس کی اقسام بیان فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بے دان کے جملہ انشائیہ اون است کے قائل اشرا بے صدق و کذب صفت توان کرد، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اب یہاں نہ توان کر، یعنی جملہ انشائیہ جو ہے وہ ہے کہ جو کہنے والا ہے، بولنے والا ہے، متکلم ہے، اس کو صدق سچے ہونے اور کذب جھوٹے ہونے کے ساتھ صفت نہ توان کرد، اس کے ساتھ یہ صفت نہیں لگائی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں صدق اور کذب کی صفت نہیں لگائی جائے، یعنی اسے ہم جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، سچا بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، تو اسے کہا جاتا ہے جملہ انشائیہ۔ یا کیوں نہیں کہہ، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک چیز کو پیدا کرنے کے لیے یا اسی کام کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ایک نئے کام کو کہہ رہا ہے، لہذا یہاں سچا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سچا جھوٹا وہاں ہوتا ہے جہاں خبر ہوتی ہے۔ اب اس کی مثالیں آئیں گی تو اس کی تعریف کو ہم تطبیق کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اون بار چند قسم است، یہ جملہ انشائیہ اس کی چند قسم ہیں۔ امر، اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ امر ہے، چون جیسے اضرب، ٹھیک ہے، تو مار۔ اب یہیں پر میں تعریف کو تطبیق کروں گا اور آکے باقی مثالیں بیان کروں گا۔ ہم نے کہا ہے کہ اس کو سچا کہنے والے کو اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جب ایک انسان حکم دیتا ہے، بات کرتا ہے کہ اضرب تو مار، تو یہاں کیونکہ ایک کام کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے، مارنے کے لیے کہہ رہا ہے دوسرے آدمی کو، تو یہاں جو ہے یہاں ہم نہیں کہہ سکتے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جملہ انشائیہ میں جو ہے صدق اور کذب کی صفت ہم نہیں لگا سکتے۔ اب
پہلی قسم اس کی امر ہے، جیسے اضرب تو مار، حکم دے رہا ہے۔ امر کا معنی کیا ہے؟ حکم دینا کسی چیز کا۔ وہ نہیں، جیسے لا تضرب، نہیں کا معنی ہے کسی کام سے روکنا، ٹھیک ہے، لا تضرب یعنی تو نہ مار، ٹھیک ہے، تو نہ مار۔ استفہام ہے، استفہام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے سوال کرنا، جیسے حل ضربا زیدن، ٹھیک ہے، کیا زید نے مارا، ٹھیک ہے، یہاں سوال کر رہا ہے، یہ استفہام کی مثال ہے۔ وہ تمنی، تمنی کا معنی ہے کسی کام کے لیے تمنا کرنا کہ یہ کاش ہو جائے، جیسے اس کی مثال ہے لیتا زیدن حاضرون، حاضرون، ٹھیک ہے، یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش کہ زید حاضر ہوتا، یہ تمنی ہے، یہ اس کی جو ہے جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ وہ ترجی، اس کے بعد جو قسم ہے جملہ انشائیہ کی وہ کیا ہے؟ ترجی ہے، جیسے لعل امرن غائبون، شاید کہ امر جو ہے وہ غائب ہوتا، ٹھیک ہے، یہ شاید امر غائب ہو۔ یہاں ترجی کا معنی کیا ہے؟ امید رکھنا، کسی بات کی امید رکھنا، اور یہ جو امید ہے سچی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی نہیں ہو سکتی، تو یعنی لعل امرن غائبون کہ شاید امر کیا ہے؟ غائب ہوگا یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسے ترجیح کہتے ہیں۔ عقود کیا ہے؟ عقد ہے، جیسے کسی چیز کو باندھنا، ٹھیک ہے، جیسے بیع اور شراء ہے، یعنی خریدنا اور فروخت کرنا، ٹھیک ہے، جب ایک انسان خریدتا ہے اور دوسرا فروخت کرتا ہے تو اس کو عقد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ بعتو و اشتریتو، ٹھیک ہے، بعتو آپ وہاں استعمال کریں گے جب ایک کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں، مثلا بعتو حاضل کتاب، میں نے یہ کتاب بیچ دی یا بیچتا ہوں، کیونکہ انشاء ابھی آپ بیچ رہے ہیں تو آپ منع کریں گے ابھی میں یہ کتاب بیچ رہا ہوں۔ وہ اشتریتو، ٹھیک ہے، تو دوسرا آدمی جو خرید رہا ہے تو وہ کہے گا اشتریتو حاضل کتاب، میں نے یہ کتاب خرید لیا، میں جو ہے خرید رہا ہوں، تو اسے کہتے ہیں عقد ابھی جو واقع ہوا ہے۔ وہ ندا، ندا بھی جو ہے اپنا جملہ اشاعیہ میں سے ایک قسم ہے، اس کی مثال ہے جیسے یا اللہ ہو، اے میرے اللہ، پکارنا اللہ کو، ندا کا معنی کیا ہے؟ پکارنا اور بلانا۔ اور عرض، جیسے اللہ تنزل بنا فتصیب خیرن، عرض کا معنی ہوتا ہے التماس کرنا، درخواست کرنا، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے معنی ہے، یہاں مراد جو ہے التماس اور درخواست کرنا۔ اللہ تنزل بنا فتصیب خیرن، کہ تم میرے پاس آؤ آپ کو جو ہے خیر ملے گی، یعنی آپ کا میرے پاس آنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بہتر ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ عرض ہو رہی ہے، اسے درخواست ہو رہی ہے، یہ ایک اور قسم ہے جملہ انشائیہ۔ و قسم، ایک اور قسم ہے جملہ انشائیہ، وہ کیا ہے؟ قسم، جیسے واللہ لاضربن زیدان، قسم کھانا، کسی چیز کی قسم کھانا، ٹھیک ہے، اسے قسم کہتے ہیں۔ یہاں جو ہے واللہ لاضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا، کیونکہ واللہ بھی تاکید ہے، لاضربن جو ہے لام بھی تاکید کے لیے آتی ہے، اضربن نون بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو اس کا معنی ہم کریں گے کہ اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا، یہ بھی انشاء کی ایک قسم ہے۔ وہ تعجب، تعجب کرنا کسی بات پر، ٹھیک ہے، یہ بھی انشاء میں سے کیا ہے؟ ایک قسم ہے، اس کی مثال ہے جیسے ما احسنہ و احسن بہی، ٹھیک ہے، ما احسنہ و احسن بہی وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی جو ہے انسان کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، جیسے کہ انسان نے جیسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پہلے اس نے کبھی یہ چیز خوبصورت نہیں دیکھی، تو عربی میں جو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ما احسن و احسن بہی، کہ یہ چیز جو ہے کتنا بہت خوبصورت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔